الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا صاحب الجمال و یا سید القمر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا. اور علماء کے حکم کے مطابق ہر مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت کا سبق میں دہراتا ہوں. تو چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے اس لیے میں چند باتیں عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. جو سبق عقیدہ ختم نبوت کے باب کا گزشتہ بار چھوڑا تھا وہاں سے کچھ نہ کچھ اپنی بساط تک پڑھیں گے انشاءاللہ. سلسلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی جس کو ابھی ابھی میں نے پڑھا. علماء نے لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے جس پیش گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ آئیں گے وہ دعوی نبوت کریں گے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کذاب ہوں گے اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا دجال ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے سلسلے میں ہم آخری ہیں اور ہمارے بعد کوئی نبی نہیں. اس پیش گوئی پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آئمہ تلبیس کتاب لکھی جس میں حضرت نے ان لوگوں کے حالات پہلی صدی سے لے کر 13ویں بلکہ 14ویں صدی تک جو لوگ اس طرح کے آئے جن کا ذکر اس پیش گوئی میں تھا ان کے حالات حضرت نے اس کتاب میں لکھے. بڑی جامع، بڑی شاندار، بڑی قابل دید کتاب ہے. انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے. اس موقع پر میں کافی عرصے سے اسی کی تلخیص دہرا رہا ہوں، ساری تو نہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے جب آئمہ تلبیس لکھی تھی
تو بعد میں اس کتاب کی خود بھی تلخیص لکھی تھی. مفصل کا نام تھا آئمہ تلبیس اور تلخیص کا نام تھا ایمان کے ڈاکو. وہ اسی آئمہ تفصیل کا ہی خلاصہ، آئمہ تلبیس کا ہی خلاصہ تھا. تو حضرت ہی کی اس ادا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کے کچھ حالات پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ اس میں کئی باتیں ہیں جن کا ذکر میں اپنے مقام پر آگے چل کے کہیں کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی تو. پہلے وہ سبق سنیں جو ہم پڑھ رہے تھے. ایسے لوگوں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ایسے دعوے کیے، چلتے چلتے ان میں ایک نام آیا تھا مغل سلطنت کے بادشاہ جلال الدین اکبر کا. اور ہم اپنے تلخیص کا جو سبق دہرا رہے تھے تو وہاں تک ہم آ گئے تھے. آپ اور ہم نے جب آنکھیں کھولیں تو بر صغیر 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا. جب ہمارے باپ دادا تھے تب یہ پورا بر صغیر ایک تھا، لیکن اس کے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی. اور یقیناً جو ہمارے پردادا وغیرہ تھے وہ بلکہ شاید ممکن ہے ان سے بھی اور پیچھے. وہ دور گزرا ہے بر صغیر پر جسے مغل سلطنت کا دور کہتے ہیں. مغل سلطنت میں کچھ نام کسی لحاظ سے بھی کہیں آپ بڑے قداور گزرے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے عقیدے یا اعمال کے ساتھ تو ہم اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دائرے میں بہرحال ان کا نام تو ہوا. مغل سلطنت میں قداور شخصیات میں ایک جلال الدین اکبر بھی گزرا تھا. اس کے حالات ہم پڑھ رہے تھے اور غالباً یہاں تک پڑھتے ہوئے آ گئے تھے کہ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اس کو، بلکہ یعنی مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کا یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تو پیادہ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار تک گیا تھا، پیدل چل کے. یعنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ سے واقعی اس کو بڑی محبت اور عقیدت تھی. بلکہ ایک مقام پر تو انسان حیران ہوتا ہے کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب وہ بگڑا، پہلے تو ٹھیک تھا
بلکہ شاید میں نے گزشتہ درس میں یہ بات پڑھی بھی تھی کہ پہلے وہ ایسا تھا جیسے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پہلے وہ ایسا تھا جیسے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، بگڑا تو بعد میں ہے وہ۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقع پر حضرت نے یہ بات لکھی ہے، حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے جب وہ بگڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ تک گستاخیاں کرنے لگ پڑا تھا، لیکن اس مقام یا اس مرحلے پر بھی حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا۔ حضرت سے وہ محبت اس کی جوں کی توں قائم تھی، حالانکہ ظاہر بات ہے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تو بڑا اونچا ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، ان کی شان میں اگر ایک انسان بدتمیزی کرے اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے، اور تو حضرت اجمیری سے محبت سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، ایک نہیں لاکھ کرتا رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سلسلے چل رہے تھے اور دین اسلام سے اس کی محبت اور اس کی دلچسپی کے اندازے آپ لگائیں، جو چند ایک باتیں تو میں نے گزشتہ درس میں بھی پڑھی تھی، اب بھی سنیں کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دکن میں ایک براہمن رہتا تھا۔ سنیے، یہ تقریر وغیرہ نہیں ہے، یہ درس ہے، اس لیے اس کو دھیان سے سنیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ دکن میں ایک براہمن رہتا تھا، اس کو اسلام کی ایک کتاب ملی، اس کتاب کا موضوع اسلام تھا، اسلامی تعلیمات تھیں اس کتاب میں یا اسلامی باتیں تھیں، چونکہ پڑھا لکھا تو بہت تھا، وہ پڑھنے لگا اس کتاب کو۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ہدایت کے فیصلے تو اس طرف سے ہوتے ہیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کتاب پڑھتے گئے، ان صاحب کے دل میں دین اسلام کا نور روشن ہوتا گیا۔ اچھا، جب وہ کتاب پڑھی، مولانا نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی، وہ مسلمان ہو۔ اچھا، مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہوئے تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں جو اور برہمن رہتے تھے یا پنڈت صاحبان رہتے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، جب کوئی بڑا آدمی یا پڑھا لکھا آدمی جس کا ماحول یا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، اگر وہ دین اسلام قبول کرے گا تو ظاہر ہے اس کے اثرات پھر وہیں تک تو نہیں رہتے، وہ تو پھیلتے ہیں۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ ان کو بڑی فکر، وہ آ گئے ان کے پاس۔ اچھا، ہوئی کیا کہ گفتگو ہونے لگی، بحث ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا کرم کہ وہ جتنے بھی آئے تھے نا ان سے بحث کرنے کے لیے، ان سب کو ان صاحب نے لاجواب کر دیا۔ اچھا، جب لاجواب کر دیا تو اب وہ کیا کہیں گے؟ ان صاحب کی چلتے چلتے بات جلال الدین اکبر تک پہنچی۔ جلال الدین اکبر نے ان سے ملاقات کی، یعنی دین اسلام سے وابستگی یا محبت کا عالم دیکھیں آپ۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ان صاحب سے جلال الدین اکبر نے ملاقات کی، اور ملاقات کرتے کرتے جب بات وغیرہ ہوئی تو جلال الدین اکبر نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ ایک کام کریں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ ان صاحب نے فرمایا، بھائی کیا بات؟ جلال الدین اکبر کہنے لگے کہ ہندو دھرم میں جو وید ہے نا، ان میں جو ایک وید ہے اتھر وید، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے یہی یاد پڑ رہا ہے۔
حضرت نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں جو اتھر وید ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کریں۔ ظاہر بات ہے وہ سنسکرت میں ہے اور وہ تو ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا نہ جان سکتا۔ ہاں اس دور میں یہ سب جانتے ہیں کہ فارسی ایک رواجی زبان تھی، اس کا تو رواج تھا، عام تھی، اردو تو بعد میں آئی ہے۔ جلال الدین اکبر نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس وید کا اردو میں اپنا فارسی میں ترجمہ کریں، اور مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ بھی جلال الدین اکبر نے بتائی کہ اس وید کی تعلیمات اسلام سے ملتی جلتی ہیں، اور 3 بڑی مثالیں لکھی حضرت نے۔ فرمایا کہ پہلی ان 3 باتوں میں تو یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو مکتی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ملے گی۔ مکتی نجات کا دوسرا نام ہے، اور آپ تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہاں وید یہی کہہ رہا ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ انسان کی نجات لا الہ الا اللہ میں ہے۔ وہ وہی بات ہے جو حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ پھر دوسری بات حضرت نے لکھی کہ اس وید میں یہ بات درج تھی کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے مباح ہے، جائز ہے، کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اچھا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام میں گائے کا گوشت حلال ہے، کوئی انسان کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اچھا یہ ایک المیہ آپ کہیں یا کچھ بھی کہہ لیں، واللہ عالم، مثال کے طور پہ ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے یا سنے ہیں جب ان کے آگے گائے کے گوشت کا پیش ہو یا ذکر آئے، دوسری طرف بکرے کا آئے تو وہ بکرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ گائے کا گوشت تو چونکہ نقصان دہ ہے اس لیے بکرا ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا، ہم نے تو عام دیکھا سنا ہے۔ آپ کے دیش میں ایک عالم رہتے ہیں، ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے استاد ہیں، انہوں نے مذاہب عالم پر ایک کتاب لکھی ہے اردو میں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بھی ہندو دھرم کے اثرات ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، انہوں نے بارہ لکھی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا مذاہب عالم پر وہ کتاب ہے ان کی، تو ایک باب اس میں ہنود کا ہے، ہندوؤں کا ہے، تو اس میں بات ہندوؤں کی ہو تو گائے کا ذکر تو ضرور آئے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کے وجود میں اوتار بستے ہیں، اس لیے تو وہ کھاتے نہیں۔ تو ہمارے والے یہ تو نہیں کہتے کہ جی اوتار بستے ہیں ہم کیوں کھائیں، ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی بیماری بستی ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ حضرت نے لکھا ہے یہ انکار اس بہانے سے بھی ادھر ہی صحیح آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، بہرحال انہوں نے تو لکھا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے عالم، بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی وجہ سے کیونکہ پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نے لکھا ایک تو یہ بات، تیسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ وہ وید یہ بتاتے تھے کہ جب انسان زندہ ہے، انسان ہے، جب وہ مر گیا تو اسے مردہ کہتے ہیں، تو وہ وید یہ تعلیم دے گئے کہ اس مردے کے وجود کو دفنانا چاہیے، جلانا نہیں چاہیے۔ اب آپ بتائیں یہ تینوں تعلیمات دین اسلام میں نہیں ہیں؟ بولیں۔ اچھا اب یہ ذرا آپ غور کریں نا کہ یعنی دین اسلام کی تعلیمات سے جلال الدین اکبر کے لگاؤ کا اندازہ لگائیں کہ اس نے ان صاحب سے یہ کہا کہ اس وید کا فارسی میں ترجمہ کریں، اس لیے کہ دین اسلام کی تعلیمات اس سے ملتی جلتی ہیں۔ اچھا جب کوئی اس کو پڑھے گا اور ادھر دین اسلام کی تعلیمات جانے گا تو وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوگا، اس کے لیے دین اسلام قبول کرنا آسان ہوگا۔ انسان حیران ہوتا ہے
کہ اس کے ان اندازوں کا، اس کی ان دلچسپیوں کا. یہ دور چل رہا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ملحد ادھر آ نکلا. یہ ایک بڑے بھیانک روپ ہوتے ہیں. صحیح تعلیمات چل رہی تھیں، یہ حواریین کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا تھا. حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک یہودی اس طرف آ نکلا. پھر وہی کچھ ہوا جو سب کے سامنے ہے. یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں آئیں گے اگر اللہ نے زندگی دی. کئی حضرات لکھ رہے ہیں کہ وہ اس پر آ جائیے. میں نے کہا ہاں درمیان میں سب چھوڑ دوں اور اس پر آ جائیے. آئیں گے، اللہ نے زندگی دی. اچھا ایک نے کہا حضرت سلیمان، میں نے کہا بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام پر تو ابھی تو پہنچنے میں ہمیں وقت لگے گا. میں نے کہا درمیان میں چھوڑ کے میں پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا شروع کر دوں. آئے گا، اللہ زندگی دیں گے تو انشاءاللہ آئے گا. ویسے تھوڑا سا ہی تو وقفہ ہوا ہے، اتنے جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں. سن 2014 میں ہی تو ہم نے شروع کیا تھا، ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوا ہے انشاءاللہ. اچھا پھر یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ آئے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو لے کر دنیا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے پھر ایک یہودی صف اسلام میں آ نکلا. اور پھر وہ ہوا جو آج بھی ہو رہا ہے. یہ بھی انشاءاللہ قصص الانبیاء میں آئے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں تو بہرحال وہاں دیکھیں، اس کے حالات دیکھ لیں آپ. یعنی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ اپنی قسط میں میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت نے لکھا ہے کہ مسجد تک کی صفائی جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتا تھا، حالانکہ مغل سلطنت کا بادشاہ شہنشاہ تھا. وہ اتنی، یعنی اس کی دین اسلام سے اس کی وابستگی دیکھیں. لیکن ہوا یہ کہ ایک ملحد اس طرف آ نکلا. ایک پھر آگے بڑھے نا، پہلے تو ایک آیا. اور اگر وہ جملہ ذہن میں لے آئیں جو علماء کا ہم اس باب میں کئی بار پڑھتے رہے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے جو فتنہ بھی مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. اچھا وہ آ گیا، اس کے دربار تک اس کی رسائی ہو گئی. ملحد سمجھتے ہیں آپ؟ نہ سمجھیں تو میں تھوڑا سا سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، جو شرک کو اپنائے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک. اللہ تعالیٰ بچائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں کوئی کفر کو اپنائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر. اللہ تعالیٰ بچائیں اور محفوظ رکھیں کوئی فسق کو اپنائے تو کیا ہوتا ہے؟ فاسق. اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے کوئی بدعتوں کو اپنائے تو کیا ہوتا ہے؟ بدعتی. اسی طرح جو الہاد کو اپناتا ہے وہ ملحد ہوتا ہے. اب سوال یہ ہوا کہ الہاد کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو الہاد اپناتا ہے وہ ملحد ہے. الہاد کیا ہے؟ اس سے پہلے چلے جو لفظ آیا اسی سے آپ آسانی سے سمجھیں گے. جو بدعتیں اپناتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعتی. جو الہاد اپناتا ہے وہ کیا ہے؟ ملحد. اب دو اور دو چار کی طرح لفظ ہے، سمجھ میں آ جائیں گے، دونوں آ جائیں گے. سوال یہ ہے بدعت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے
جو بات دین اسلام میں نہ ہو اسے دین اسلام میں داخل کرنا یا ماننا یہ بدعت ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ جو بات دین اسلام میں نہ ہو اس کو دین اسلام میں داخل کرنا یا ماننا کہ یہ بات ثواب والی ہے، دین اسلام والی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اچھا، جو بات دین اسلام میں ہو اس کا انکار کر دینا یہ الحاد ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ میں؟ دو اور دو چار کی طرح الفاظ ہوتے ہیں. شرط یہ ہے میں اور آپ یاد کتنا رکھتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. جو بات دین اسلام نہیں ہے میں ثواب سمجھ کے اپنا بیٹھوں اور اقرار کرتا جاؤں یہ بدعت ہے، اور جو دین اسلام میں ہے اس کا انکار کرتا جاؤں یہ الحاد ہے. جب بدعتیں اپناؤں گا بدعتی بنوں گا، جب الحاد اپناؤں گا تو ملحد بنوں گا. کیا مشکل ہے اس میں؟ خیر بہرحال یہ بات یاد رہے گی. اب سنیں، ایک ملحد ادھر آ نکلا، وہ اس کے دربار تک رسائی حاصل کر گیا. یہ افسوسناک بات ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کو دین اسلام سے محبت بہت تھی. یہ سننا بات، حضرت کے الفاظ اتنے نپے تلے ہوتے تھے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دیش میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے. خیر چھوڑیں، پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. اللہ نے زندگی دی پھر سنیں، ورنہ یہ بات جو سنا رہا تھا وہ رہ جائے گی. مولانا نے لکھا ہے دین اسلام سے اس کو محبت بہت تھی، لیکن دین اسلام کی سمجھ نہیں تھی. اور یہ بڑا نقصان دہ مسئلہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو خدائی درجے دیتے ہیں نا، وہ حضرت عیسیٰ مسیح سے نفرت کرتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح سے نفرت کی ہے وہ تو ان کو خدائی درجے تو دینا دور کی بات ہے، ان کو جائز درجے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی نہیں دیتے وہ. ہم حیران ہوتے ہیں، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں. اگر ایک ملک میں حکومت غیروں کی ہو، عیسائیوں کی نہ ہو، کوئی ایسا رسالہ چھپ جائے تو انسان پریشان ہوگا، لیکن حیران نہیں ہوگا کہ بھئی دوسروں کی حکومت ہے، ایسی چیز چھپ گئی ہوگی. ایک ملک میں اس کا نام نہیں لیتا، ایک ملک عیسائیوں کا ہے، اس پر حکومت عیسائیوں کی ہے. وہاں ایک رسالہ چھپا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے. لیکن حیرانگی یہ بات تھی کہ ملک عیسائیوں کا ہو، حکومت عیسائیوں کی ہو. وہ رسالہ چھپا، اس میں ایک سوال کیا گیا ایک شخص سے کہ اس ماحول میں ناجائز بچے کیوں اتنے پیدا ہو رہے ہیں، گننے میں ہی نہیں آ رہے ہیں. پتہ ہے جس سے یہ سوال کیا گیا تھا اس نے جواب کیا دیا؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ جن کو مانتے ہیں، جنہیں عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، وہ ایسے ہی تھے، نقل کفر نباش. یہ وہ ایسے تھے، یہ میں الفاظ نرم کر دیا ہوں. یہ میں الفاظ نرم کیا ہوں. اس نے جو وہاں لکھے وہ میں نقل ہی نہیں کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے جن کو حضرت عیسیٰ مسیح سے نفرت ہے وہ تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہے وہ خدائی درجے دیتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کو خدائی درجے دینا محبت میں آ کے، کیا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی صحیح فہم ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آج میں اور آپ دین اسلام سے محبت تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دین اسلام سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا نام و نشان دین اسلام میں نہ ہو، تو کیا وہ دین اسلام کی صحیح فہم ہوگی؟ فقط محبت سے تو بات نہیں بن جائے گی. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں،
یہودیوں نے جو حضرت عزیر کو خدائی درجے دیے ہیں نا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا حضرت عزیر کے باب میں. اچھا وہ نفرت میں حضرت عزیر کو خدائی درجے دیتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جن سے وہ نفرت کرتے تھے یا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، آج بھی وہ ان کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں وہ؟ حضرت عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں وہ؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ محبت تو ہے لیکن اس کے آگے بھی کچھ کرنا ہے. حضرت نے لکھا ہے اس کو دین اسلام سے محبت بہت تھی، فہم نہیں تھی، اور یہی اس کے بگڑنے کی پہلی سیڑھی بنی. وہ جب اس کے پاس آیا، چلتے چلتے اس کے ہاں ایک مسئلہ زیر بحث آیا، متع. جب اس کے ہاں یہ بات زیر بحث، لیکن وہ آئی بھی اس طرح کہ ایک دن ایک مولوی صاحب اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے. چونکہ علماء یا مولوی صاحبان کے ساتھ تو رہتا تھا، اور لوگ بھی ہوتے تھے لیکن یہ بھی ہوتے تھے. ایک دن مولوی صاحب سے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اسلام میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ آپ بتاؤ. اور بولو تو صحیح، ایک ہی بول رہے ہیں، باقی کیا ناجائز ہیں؟ جائز ہیں 4. اگر میرے ساتھ کہہ دو جائز ہیں 4. اگلی تعلیمات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، یاد رکھیں. اسلام نے جہاں یہ اجازت دی ہے، یہ یاد رہے، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، حکم نہیں ہے، اجازت ہے. حکم اور اجازت میں فرق ہوتا ہے. پھر اجازت کے ساتھ ساتھ کئی پہلو سامنے رکھنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے. خیر چھوڑیں. انہوں نے پوچھ لیا مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب یہ اسلام میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 جائز ہیں. جلال الدین اکبر ان کا منہ دیکھنے لگا. تو چہرہ بتا دیتا ہے نا بھئی کیا بات. انہوں نے کہا کہ بھئی شیخ ابن احمد بہت بڑے عالم تھے، جلال الدین اکبر کے بیٹے کے استاد تھے، بڑے اختیارات جلال الدین اکبر نے ان کو سونپ رکھے تھے، صاحب علم انسان تھے. ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے انہوں نے تو کہا ہے کہ 9 تک جائز ہیں، آپ کہہ رہے ہو 4 جائز ہیں. فرق آ گیا نا؟ اور بولو تو صحیح. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے، اگر اختلاف کی ہی بات کرنی ہے نا، اختلاف ہو گیا نا، ایک نے کہا 4 تو پہلے انہوں نے کہا 9. اگر بات اختلاف ہی کی کرنی ہے تو اختلاف کے اقوال میں تو 18 کا قول بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے بھئی بات اختلافات کے حوالے سے تو کئی ہو سکتی ہیں، دیکھنا انسان کو یہ پڑتا ہے کہ فتویٰ کس پر ہے. اچھا اب ظاہر بات ہے بادشاہ تھا، غصہ آ گیا. غصہ اچھی چیز ہے. وہ بڑھنے لگا. جلال الدین اکبر نے کہا کہ ان کو بلاؤ، یہ کیا بات ہے؟ تم کچھ کہتے ہو وہ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا شیخ ابن احمد کو لے آئے. جب لے آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ اسلام میں، یا میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی کہ اسلام میں 9 شادیاں جائز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 4 جائز ہیں. تو شیخ ابن احمد نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں بادشاہ سلامت، جو اقوال ہیں ان میں سے میں نے ایک قول یا 2 قول آپ کو سنائے تھے، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فتویٰ 4 پر ہے اور 4 ہی جائز ہیں، اس لیے کہ فتویٰ ممکن ہے ایک مسئلے میں ایک قول ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، لیکن عمل اس پہ کیا جاتا ہے جس پر فتویٰ. تو اس لیے میں نے بات تو پوری کی تھی. بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا تو نے بات بدلی ہے، تو اب جس طرح بات کر رہا ہے ویسے نہیں کیا تھا. اب یہ تو واللہ عالم جلال الدین اکبر کو پتا ہوگا،
یا شیخ ابن احمد کو پتا ہوگا کہ پہلی محفل میں ان کے کیا الفاظ تھے. البتہ بھرے دربار میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا, میں نے صرف اقوال کو نقل کیا تھا, لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فتویٰ کس پر ہے. اب مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کی تاریخ لکھی ہے, محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ اب وہ چونکہ غصے میں بھی بھرتا جا رہا تھا, شاید اس کو وہ شے سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ میں نے پہلے کہا نا حضرت نے لکھا ہے دین اسلام سے محبت تو تھی لیکن فہم. عام طور پر انسان پریشان ہونے لگتا ہے نا, یار یہ یوں, یہاں یہ ایسا لکھا ہے, وہاں ویسا لکھا ہے. یہاں آپ ایک بات سنو, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تھے نا رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے فضائل لکھی ہے, فضائل ہی میں حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ایک نماز کے اندر 200 اختلافات ہیں. کتنے؟ یہ حضرت نے فضائل میں لکھا ہے. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک کتنے اختلاف ہیں؟ 200. لیکن کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہمیشہ اقوال میں اسی قول کو چنا جاتا ہے جس پر فتویٰ. باقی اقوال علماء کے لیے ہوتے ہیں, باپ کو جب فتویٰ مل گیا بات ختم ہو گئی. اچھا, جلال الدین اکبر کو بڑا غصہ آیا, بہت غصہ آیا. یہ محفل تو چلی گئی, لیکن ایک دن ہوا یہ کہ ایک جگہ پر شیخ ابن احمد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت وہ فلاں جگہ پر مقام پر ایک جگہ ہے, وہ مسجد کی جگہ ہے, اس پر ایک براہمن نے یا ہندو نے قبضہ کر لیا ہے, آپ بات کریں, یہ تو صحیح نہیں ہے, وہ جگہ تو مسجد کی ہے. شیخ ابن احمد رحمت اللہ علیہ کے کو اختیارات تو جلال الدین نے دے رکھے تھے, چونکہ اس کے بیٹے کا استاد بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے. جب شیخ ابن احمد کو پتا چلا کہ ایسا ہوا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بلاوا بھیجا کہ اس کو بلا کر لے آؤ, میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے. اچھا, جب وہ گیا اس کے پاس بات پیغام آیا شیخ ابن احمد کا, انہوں نے کہا میں نہیں آتا. پتہ نہیں اس کو کس چیز کی, آ کر کہا میں نہیں آتا. اچھا, آ کر شیخ ابن احمد کو یہ بات بھی اور یہ اطلاع بھی دی گئی کہ حضرت وہ تو نہ صرف یہ کہ قبضہ کر بیٹھا ہے, بلکہ اس کو جب وہاں سے ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ تو آگے بڑھتا گیا اور اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ تک میں گستاخی کر دی ہے. شیخ ابن احمد نے فرمایا اس کو بلاؤ, میں بات کروں. اب وہ آئے نہیں. آخر میں بات جلال الدین اکبر تک آئی کہ بھئی ایسی بات ہوئی ہے, ہم بلا رہے ہیں, وہ نہیں آ رہا, آپ بلائیں. اب تو اس کے باپ نے بھی آنا تھا. اب جلال الدین اکبر نے کہا کہ بلا کر لے کر آؤ اس کو. اچھا, اب میں نے ابھی کہا نا, اب تو اس کے باپ نے بھی آنا تھا, اب کیسے نہیں آئے گا. اچھا, اس کو لے آئے. اس کو جب لے کر آئے, سوار محمل کی جستجو میں عجب وما علینا الا البلاغ المبین, پھر پڑھیں سنت.